بلکہ
نے کامیاب ہونے کا اعلان کیا. اعلان ایک الگ موضوع ہے، دعا ایک الگ موضوع. دعا کی جاتی ہے، اللہ قبول کرے نہ قبول کرے اس کی حکمت، اس کی مرضی، اس کی مسئلہ ہے. لیکن یہاں اعلان لگا ہے کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو جاؤں گا نہیں. یا اللہ مجھے کامیاب کرے نہیں، میں کامیاب ہو گیا. اور یہ کوئی اپنی ہی ذکر نہیں تھا، نبی نے آپ کے لیے بھی کہا جب آپ حدیث کیسا پڑھتے ہیں یا علی آپ کے شیعہ کو کامیاب ہو گئے. یہ نہیں کہا اللہ آپ کے شیعوں کو کامیاب کرے. روز پڑھتے ہیں، شب جمعہ خاص طور سے پڑھتے ہیں، پھر جا کے ترجمہ پڑھیے اس کا جو اشعار میں بھی ہیں، سیرے میں بھی اور تحریر بھی لکھے ہوئے ہیں کہ نبی کی حدیث ہو گئی جو حدیث کے سامنے آپ پڑھتے ہیں. یا علی آپ کے شیعہ تو کامیاب ہو گئے. مولا نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا اور رسول نے علی کے شیعہ کی کامیابی کا اعلان کیا. ظاہر کی کامیاب امام کے ساتھ چلنے والی امتی کامیاب ہوتی ہے. صلوات ملتے ہیں. اور اگر میں اسی سلسلے میں آثار کر دوں کہ اسی جنگ کے میدان سے نکل کر 80 جنگوں کا فاتح میرا مولا، 10 سال میں 80 جنگوں پر اپنا رسول کی قیادت میں، اور ہر جنگ میں فتح ہونا، فتح ہونا، کامیاب ہونا. دنیا نے کہا کہ کامیاب ہو گئے، عامر بن عبداللہ کو قتل کیا، دشمن خدا تھا، دشمن رسول تھا. مولا علی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں گا، شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ نے کامیابی عطا کی. کہا نہیں لوگوں کے بیچ میں کہ ایسی تو کامیاب ہو گیا. خیبر بدر بہت کیا، کامیابی کا اعلان نہیں کیا. ہر مرحلے سے گزر گئے، ہر جگہ آپ کو فتح حاصل ہوئی، اسلام کی فتح ہوئی. لیکن کسی موقع پہ مولا علی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. کامیابی کا اعلان اس وقت کیا جو آج آپ سب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج ہی کا بیان ہے تو آج ہی کی بس میں بیان کر دیا. اب ظاہر کہ کیوں نہیں کامیاب، تو ہر موقع میں تھے، ہر لمحے میں تھے. کعبے سے لے کر کوفے کی مسجد تک کامیابی کامیاب زندگی ہے آپ کی. لیکن کسی موقع میں کامیاب نہیں تھا، اس لیے کہ معصوم کی نظریں ان حاسبوں پر تھی کہ اگر کسی جنگ میں کہہ دیتے کہ کامیاب ہو گیا میں، تو پھر شہادت تک کی منزل میں لوگ بحث کرتے کہ وہاں تک تو کامیابی کا اعلان علی نے کیا تھا، لیکن اس کے بعد کی زندگی میں معلوم نہیں کامیاب تھے کہ ناکام ہے. تو مولا علی نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس کامیابی کا اعلان رکھا کہ تمہیں کہیں گنجائش ہی نہیں ہو تو تم کر دیں. تو آج کی صبح میں آپ نے اعلان کیا ایسے موقع پر کہ جب تلوار سے دشمن خدا اور رسول کو قتل کیا تب کامیابی کا اعلان نہیں کیا. جب راہ خدا کے سجدے میں آ کے سر پہ ضربت ملی تب آپ نے کہا مصطفی رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ اس کا پورا وجود مرضی الہی کے حصول میں گزر جائے، وہی کامیابی کا اعلان اطمینان سے کر سکتا. اس لیے کہ آپ دیکھیں ایسے ایسے مواقع آپ کی زندگی میں ہیں، اور اس موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ اگر چھوٹا ہو بڑا بنا دیا جائے تو اپنے چھوٹے ہونے کا اعلان نہیں کرتے. بڑے بڑے آپ سے سجا دیا جائے تو ہم روکیں گے نہیں بولنے والے سے کہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں. اگر کہہ رہا ہے تو خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے اور وہاں کے مجھے بیان کیا گیا. جسے اکثر میں بچوں کے لیے آپ کیا کرتا تھا کہ اگر میں نہیں جانتا، کوئی بزرگ ہے وہ نہیں جانتے کسی بچے کی ایجوکیشن، اور وہ کہہ دیں کہ دیکھیے فلاں کا بیٹا ہے ماشاء اللہ سے یہ گریجویشن کر چکا ہے، اور وہ واقعی نہ کیے ہو، انٹرمیڈیٹ کیے ہو، تو وہ بچہ بولے گا نہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں گریجویشن نہیں کیا، میں نے انٹر کیا ہے. وہ خاموش ہو جائے گا تو اس لیے کہ آپ نے باہر میں بتایا. لیکن اگر کسی بچے کو
کہ آپ جانتے نہیں ویسے ہی بولنے لگتے ہیں میں آلریڈی انٹرمیڈیٹ پاس ہو چکا ہوں اور اب مجھے ہائی اسکول پتا ہے. اس کا مطلب ہے جب کم بتایا جاتا ہے تو لوگ چیخ پڑتے ہیں کہ آپ مجھے کم تو بیان کر رہے ہیں, لیکن وہاں کے بیان کے جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہماری فطرت ہو یا ہمارے نفسیات میں پایا جائے. لیکن جب آپ مولانا کی بات میں جاتے ہیں تو انہیں دنیا وہاں کے بیان کر رہی ہے, مولا کہہ نہیں میں تو ایسا سویا شب ہجرت کہ کبھی سویا ہی نہیں, ایسی نیند کی نہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سونا تو انسانی فطرت میں ہے, وہ سوئے گئے. آدمی روز سوئے گا تو بیان کیوں کرے کہ میں سویا. لیکن شب ہجرت سو کر پھر کہنا مولا علی کا کہ مجھے جیسی نیند آئی ایسی نیند کبھی آئی نہیں. یہ نیند کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے اونگ نہیں آتی, خدا کو اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی. آیات کرسی پڑھتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی. تو جب اللہ کو اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی, تو مولا علی نے لوگوں کے بیچ میں کہنا شروع کیا کہ میں شب ہجرت خوب سویا, بہت اچھی نیند کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجھے خدائی کے سرحدوں میں کوئی لے جانا چاہے تو میں اپنے کو پیچھے کر دوں کہ نہیں میں سویا ہوں اس لیے میں خدا نہیں ہو سکتا. اتنی اعلیٰ سب شخصیت و ساتھ کہ جو سے دنیا خدا بنا رہی ہے وہ بندہ بننے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. سلام دیتے ہیں اس امام کا تذکرہ کل شخص سے آپ کے بیچ میں شروع ہوا ہے اور آپ شرکت کر رہے ہیں. 70 کے مومنین لوگوں کے بعد جو بھی وقت ہے اس اعتبار سے اور اسی ذکر میں یہاں لگا وہ 23 رمضان کی صبح میں آپ بیٹھے ہوئے جتنے بتائے جتنے واقعات آپ کے بیچ میں اب کیے جائے نقل کیے جائے, لیکن کم سے کم ہمیں ان تواریخ میں خیال رکھنا چاہیے کہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا اور نبی کہہ رہے ہیں کہ علی آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں, تو اپنی کامیابی کو اپنی زندگی میں تلاش کرنی چاہیے کہ واقعی ہم کامیاب ہیں, اور کامیاب ہیں تو شیعہ کہتی ہیں, اور کامیاب نہیں ہے تو پھر بننا پڑے گا کامیابی کے سرحدوں میں داخل ہونا پڑے گا. اس اعتبار سے کہ نبی کی حدیث ہم تک بھی پہنچ جائے, ہم بھی شیعہ علی میں شامل کر دیے. یہ آگے آج قیمت میں رکھ دیا کہ مصطفیٰ بن کعبہ کی رب کی مذمت کا کیا اعلان ہے. یہ اعلان اس اعتبار سے وہی کر سکتا ہے جو اپنی کردار اور سیرت پر مکمل یقین کی منزل میں کھڑا ہو. ہم اور آپ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہو جاتے ہیں, لیکن کیا کہتا مولا کیا کہتا مولا کائنات المؤمنین کا صلوات مل گیا کہ جن کے غم ایام عزائے المؤمنین 3 دن آپ کے بیچ میں یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا اور آج بھی جاری. یہ کوئی 13 رجب عام مسلمان بھی منا لیتا ہے, جشن منایا جاتا ہے, لیکن 21 اور 29 رمضان مسلمانوں کا بھی منایا جاتا ہے. شہادت آپ نہیں مناتے ہیں, جشن بھی منا لیتے ہیں لوگ, لیکن شہادت نہیں مناتے. کیوں؟ اس لیے کہ جشن منانے میں بائی پاس نکل جانے کی گنجائش ہے. یعنی کعبے میں پیدا ہو گئے, نبی کی آغوش میں آئے, ان کے زبان سے غذا لی, قرآن کی تلاوت کی, یہ سب پہلے میں کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو. لیکن جب آج کی تاریخ میں آپ بیٹھیں گے تو یہ بیان کرنا مشکل ہو جائے گا. آج آپ بس نہیں کر پائیں تاریخی حقیقت کو چھوڑ کر. اس لیے کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ عبدالرحمن نے آپ کے سر پہ وار کیا, وہ کون تھا, کہاں سے آیا, کہاں سے منصوبہ بنا, زہر بنی تلوار کہاں سے ملی, کیوں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں درباروں کے اشارے پہ تاریخ کو ملانے کی کوشش بہت کی اپنے طور پر. لیکن کیا کہنا میرے نبی کا کہ انہوں نے ایک منبر دے کے ہمیشہ دربار کی سازشوں کا پردہ فاش کرتا ہے کہ جب بھی ذکر ہوگا تو سب کھل جائے. اس لیے کیا جانتے ہیں کہ عبدالرحمن نے جو لکھ دیا کہ آپ سکام طور سے یہ پتہ بنا کہ
ایک حسین عورت تھی جس نے کہا کہ تم اگر علی کو قتل کر دو میں تم سے شادی کروں، تو وہ عشق کی دنون میں آ گیا اور اس نے یہ احکام کر دیا۔ اس اعتبار سے اس کے لیے ایسے حالات میں ہو جاتا ہے انسان سے غلط، تو اس کو لے جا کے وہاں کر دیا۔ اب تو اس نے چھپانا اسے تھا جو اصل قاتل ہے، بچانا اسے تھا جو وقت کا خلیفہ بنا بیٹھا ہوا تھا۔ شام سے مصر کے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار جو کئی دنوں تک رکھی گئی تھی اسے بھیجا گیا اور اسے اپنے جو بھی دیتا ہوتا حکومت کا جو پیکیج تھا اس کا اپنا ملا کہ تم یہ کر دو۔ پھر تاریخ دوسری بنائی گئی، 3 جگہ پر حملہ ہوا، چونکہ علی آ گئے اس وقت میں تو وہ تلوار لگ گئی، ورنہ 2 جگہ بچ گئے لوگ۔ بچ کیسے گئے تھا؟ وہ لوگ صبح کی نماز میں آئے نہیں، اس لیے وہ بچ گئے، یہ صبح کی نماز میں آ گئے اور 3 جگہ صبح بتاتا ہے کہ بادیا کے لیے کبلاس کے لیے اور مولانا کے لیے، تو وہ دونوں لوگ اتفاق سے نہیں آئے یا جان گئے ہوں گے نہیں آئے، بچ گئے۔ یہ آگے کو لگی کتنی تاریخ کو موڑا گیا، کس طرح سے سازشوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن کبھی بھی سازش چھپتی نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم تمہیں بے نقاب کر کے دنیا کے حوالے کروا دیں گے، کس بھی راستے سے تم بے نقاب۔ اب یہ آج بھی آپ کے بیچ میں یہ بحث ہے کہ اگر مولا علی کو علم تھا کہ میں جاؤں گا تو مسجد میں مجھے مارا جائے گا یا مت کر دیا ہو، نہیں آتی ہے۔ آپ کے بیچ میں آپ کو معلوم ہے، طریقہ ہے، آپ کے مسائل ہیں کہ اگر آپ کو گھر میں ہی ہو جائے کہ آج آپ کو راستے میں کوئی مسجد جاتے آپ کو مار دے گا تو اب آپ کا مسجد آنا حرام ہو جائے گا، یا آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ جو جانتے ہیں گھر میں مستحب ہے، جماعت میں آنا مستحب ہے، واجب کوئی نہیں، مستحب ہے، واجب نماز ہے، تو اگر یہاں خطرہ جاتے ہیں تو واجب ادا کر لیجیے، مستحب چھوٹ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ تو آج بھی آپ کے بیچ میں آپ نہیں آ سکتے، عوام کے لیے لیکن امام کے لیے نہیں ہے۔ 2 لفظ میں اثر ہو سکتا ہے کسی طرح یہ بات آپ تک منتقل ہو جائے کہ ایک ہے پابند شریعت، دوسرا ہے محافظ شریعت۔ جو محافظ شریعت ہے اس کے لیے آپ جیسا اصول و قانون نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک معصوم کو جو علم ہے وہ جب تک منظر عام میں نہیں آتا تب تک وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ امام کو کہتے کہ مجھے معلوم تھا کہ عبد الرحمن نے رنی مایا مسجد میں مجھے مارے گا، تو لوگ مذاق کرتے کہ آپ مرنے سے اتنا ڈر گئے، اللہ کی راہ میں سجدہ چھوڑ دیا، آپ نے مسجد چھوڑ دیا، کوئی نہیں آیا تھا مسجد میں، تو کوئی نہیں ایسا تھا جو تلوار لے کر آیا، تو نہ تو یہ ہوتا آئے بتا کیوں آ گئے۔ تو دونوں صورتوں میں تو یہ معصوم کی ہمت جو خدا کے منصوبے کو زمین پر اتارنے والی ہو، اسی لیے آج اسی امام کا ذکر اس وقت جس کو ہے مسائل میں پڑھا جاتا ہے قول امام، میں ہمیشہ فضائل کے اعتبار سے آپ کے بیچ میں سے سرنامہ ہے صبح کی، اس صبح میں آپ بیٹھے ہوئے، اس وقت میں آپ بیٹھے ہوئے، اس وقت کو اگر آنکھیں بند کر کے 40 ہجری و نئی سمدان کوفے کی مسجد میں اپنے آپ کھڑے رہے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آج اس وقت میں کیا ہوا، کیا ہوا یا گھر سے نکلے صبح کی نماز کے لیے، روزہ دار میرا مولا مرکز صلاۃ و صوم و صلاۃ، اس امام کے ذکر میں آپ یاد رکھتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلے، راجے نے عرض کیا تھا کہ مربابیوں نے دامن پکڑا یا اسے روکا، کھینچا، چھوٹے چھوٹے بیٹھ گئے، مربابیوں کو سہلایا، اور اس کے بعد بیٹی سے لٹا کے دروازے پہ کھڑی بیٹا یہ پرندے ہیں، جب تک ان کی غذا کا انتظام رہے تب تک انہیں یہاں رکھنا، ورنہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا، یار میں انہیں غذا کی خود تلاش کرنے۔ یہی اشارہ تھا، ورنہ جنابوں میں کوئی بابا آپ نے کبھی ایسا کہا نہیں، یہ آج ہی آپ ایسا کہتے ہوئے
سکینہ سمجھ نہیں کہ لفظ آخر بتا ہی رہا ہے کہ اب میرا بابا واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن امام نے صرف نہیں بیٹا اتنا خیال رکھنا کہ میں تو جا رہا ہوں، اتنا خیال رکھنا کہ بہنوں پر وہی میرا امام آج آپ گھر سے نکلے ہوں گے صبح کی نماز کی، اور یہ سوچ کر کہ آج میں نہیں سمجھتا کہ میرا مولا بھی گھر سے نکلا ہوگا مسجد میں نماز فجر کے لیے، آپ آئے سکون سے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے، لیکن جب میرے امام آئے تو آگے کوئی دستہ اذان میں گئے، اذان دی اور اذان دے میں جب مسلے پر آئے آپ انداز ہے وہ کیفیت ہو احساسات ہمارے اندر ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے اگر اس دن کو محسوس کریں آج کی صبح کو کہ امام نے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھا، سجدے میں کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سجدے سے ذرا سا بھی اٹھنے ہی والے تھے، ذرا سا ویسے ہی مرحوم نے پیچھے سے جھک کر آپ کے اوپر وار کیا، بتائیے کہ ایسا بات ہوا کہ اس بات میں کہیں کہیں تک لکھا کہ آپ کا سر پارا پارا ہو گیا، میرا مشکل کشا ہوگا جیسے سر میں بات ہوا اس کا بات اس کا سر پیشانی تک لکھا گیا ہے، پیشانی تک وہ سر مانگے تردانی سر لگا کوئی تردین لگا، یہ آپ نے سب دیئے سے اٹھا دیا، لیکن مسلح خون سے رنگین رہا، خاکے کا خاکے پنجے اٹھا کے اپنے زخموں میں رکھا اور آواز دی خشک میرا پھر کا آواز کعبے کی رات کی قسم میں کامیاب ہو گئی، آواز ہوتی فرشتوں کی آواز ہوتی قد بدلا امیر المومنین قد ہو گئے، ستون ہدایت منظم ہو گیا، اب میرے کے کندامہ کا پورا کوفہ میں جو دیوار سے رونے کی آواز ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے مسجد نبا کو ہنگامہ دے گا تو کیا دے گا، میرے ایمان کو ایسا سخت لگا سب آئے مسجد میں بطرہ چند میں اور اس وقت میں بلتی لگا اتنا ہے سمجھ کی مطلبو کہ جب آئے تو مولا علی کی آنکھیں بلدگی سے بند ہو گئی، بلدگی سے بند ہوتے وقت امام نے اپنے رخسار پر گرتے ہوئے آنسو بلدگی محسوس کی، جیسے ہی آپ کے اوپر آنسو گیا ویسے علی کے آنکھیں کو علی دیکھا سامنے حسن روتا ہوا کھڑا ہوا ہے، اے عزادہ رو آج حسنین کی جو صورتحال ہے مولا میرے مولا حسن ہو گئے، فاطمہ بیٹا سب کا مڑ کر دیکھا تو دوسری طرف عباس کے آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا، سامنے کھڑا ہو گیا، انہیں صبر کی تلقین کی، لیکن جب دور دیکھا تو دیکھا بیٹھے ہوئے حسین گریہ کر رہے ہیں، کہا بیٹا حسین تو نہ روتا، میرے رونے سے تیری ماں بہت طرف جاتی تھی، ابھی تجھے بہت روتا ہے، اپنے آنسوؤں کو بچا کر اتنی مشکل سے آدم لفظ سنتے ہیں کہ امام زخمی ہونے کے بعد جو لوگ زیارت کرنے گئے جاتے ہیں مسجد کوفہ خانہ علی کی صورتحال کیا ہے بہت قریب ہے، امام اپنے قدموں سے نہ جا سکتے بلکہ کمبل اور چٹائی کا ذکر کیا گیا تو لایا گیا اور اس کو امام کو لٹایا گیا، بچوں نے اٹھایا اور لے کے چلے آئے، پیچھے پیچھے جانے والے روتے پڑھتے گریا کرتے ہوئے آئے میرا مولا زخمی ہو گیا، بتائیے کہ جب آپ سوال کو اپنے حصے میں میں کرتا ہوں یتیم بچے تڑپ رہے ہیں، بیمار ہو رہی ہیں، آپ جب قریب پہنچے کرتے تو مشہور روایت جو آج کی صبح میں پڑھی جاتی ہے اور ہمارے آج کے دن کی کہ جیسے قریب پہنچے ویسے امام نے امام حسن سے کہا بیٹا میرے چاہنے والوں کو رخصت کر دو، سب کے سب یہاں تک آ گئے ہیں، بیٹا کہہ دو کہ چلے جائیں، جیسے ہی
امام حسن نے اردو کا میرا باپ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ گھر تشریف لے گئے، چاہنے والے آپ کے کھیت کہتے ہیں مولا ایسی حالت میں میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. میرا امام رونے لگا اور کہا تیرے ابھی میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو وہ چیز کر کے کیا کرے اور میری بیٹیوں کی آواز نہ بڑھ کے کانوں تک پہنچ جائے. میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے، آج کا کوفہ، لیکن جب 61 کا کوفہ ہوگا تو یہی کوفہ ہوگا. میرے ناصر نبوں میں مرسوم ہوگی، اے ہجوم ہوگا تماشائیوں کا. مولا نے کہا لوگوں نے مان لیا، آپ سب واپس چلے جائیں. سب واپس چلے گئے. امام جیسے ہی دروازے کے قریب لے جائے گئے، دروازے میں کھڑی ہوئی زینب اس طرح گریا کرنے لگی کہ آپ کے سر سے چادر سرک گئی. ہمارا مولا رونے لگے بیٹا سر پہ چادر ڈالو، آج نہیں آنے والا وقت ہوگا جب یہی کوفہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَجِعُونَ.